औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अमल और इबादत में फ़र्क। यानी इसका मतलब ये है कि हम इबादत बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बड़ा खुशाइंद है। और हम अगर अपने सोसाइटी में देखें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इबादत बहुत की जाती हैं। नमाज़ें काफ़ी लोग जो है मसाजिद भरी होती हैं, और इसके साथ साथ जो है कुरान पाक की तिलावत बड़ी होती है, सदक़ात दिए जाते हैं, खैरात की जाती है, और मुख्तलिफ़ देखे खाने पका के बांटे जाते हैं जिसको लंगर तकसीम होता है, और चैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो चैरिटी की बेस पे चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग की जाती है, कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी इबादत और हमारे अमल में फ़र्क है, ये वाज़ेह फ़र्क है, ये आप लोग महसूस करते होंगे। आज हम उसको थोड़ा सा देखते हैं क्यों है फ़र्क, और फिर उसका इलाज क्या है। पहली चीज़ तो ये है जी कि नमाज को अगर हम लेते हैं तो हम असल में कोई भी चीज़ जो लें उस पर हम ये नहीं सोचते, एनालिटिकल रिव्यू नहीं करते उसका भी ये क्यों ये फ़र्ज़ की गई नमाज हम पे। 5 वक्त नमाज हर मुसलमान पे फ़र्ज़ क्यों की गई दिन 24 घंटे में। अल्लाह ताला हमारी कोई इबादत का मोहताज तो नहीं है ना वो, तो इसमें यकीन हमारी भलाई होगी ना कि ये जो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की गई, रोज़े फ़र्ज़ किए गए, हज फ़र्ज़ किया गया, तो इसकी कोई ना कोई इसका जो पहलू है, पॉजिटिव पहलू इंसानों के लिए निकलता है ना। तो अब उसमें देखते हैं कि देखिए नमाज के बारे में ख़ास एहतमाम करके अल्लाह ताला ने आम वही के ज़रिए उसको नाज़िल नहीं किया, बल्कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको बुलाया और बुला के उन्होंने ये नमाज का जो है तोहफ़ा वो दिया हमें। वरना आराम से ये एक वही आ जाती है, फ़रिश्ता जबरील अमीन आते और एक वही देते, अल्लाह ताला का पैगाम देते, हुक्म देते, तो नमाज़ें जो है वो फ़र्ज़ हो जाती। लेकिन नहीं, ख़ास एक एहतमाम, एक तोहफ़ा है। यानी मिराजुल नबी का अगर हम कहें जी कि सबसे अच्छा तोहफ़ा, सबसे बेहतर तोहफ़ा, सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या है, वो है नमाज। ठीक है। अब इसके लिए क्यों इतना अहतमाम किया गया, उसकी वजह कि उसमें कहा गया कि नमाज अल्लाह से मुलाकात है। यानी जो ही हम नियत करते हैं और हाथ बांधते हैं, प्रैक्टिकली अगर कहें तो हमारा राब्ता इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। यही वजह है ना कि जब हम नमाज ख़त्म करते हैं तो आखिर में फिर हम सलाम फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये कि हम यहाँ नहीं थे, और जो यहाँ मौजूद हैं और हमारे जो मुनकर नकीर जो हमारे कंधों पर बैठे हैं, अगर हम अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम उनको सलाम करें कि भाई हम वापस आ गए। नीयत से लेके सलाम फेरने का वो सारा गैप जो है वो हम यहाँ नहीं हैं। हम कहाँ हैं? हम अल्लाह के दरबार में हैं, रब ताला के दरबार में हैं। हम उससे मुलाकात कर रहे हैं, रब ताला से मुलाकात कर रहे हैं। हम रब ताला से उनकी रहमतें मांग रहे हैं, हम रब ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं, हम रब ताला की बरक़ात जो है, उनकी जो जितनी नेमतें जो अता हमें की हैं उनका हम शक्र कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आपने देखा कि इससे हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से एक वाक़या भी है कि एक गज़वा के अंदर, एक जंग के अंदर उनको तीर चुभ गया पार्टी के पिछले हिस्से में। वो तीर इतना गहरा था कि वो पूरा नहीं निकाला जा सका, उसको काट दिया गया और कुछ हिस्सा अंदर ही बॉडी का रहा, क्योंकि तकलीफ बड़ी होती थी आपको। तो फिर ये मशवरा किया गया क्या किया जाए, तो मशवरा ये मिला कि जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह नमाज की हालत में होंगे और वो जब सजदे में चले जाएं तो पीछे से तीर निकाल। ऐसे ही हुआ कि जब वो नमाज पढ़ चुके, सलाम फेरा, तो तब उनको महसूस हुआ कि मेरा तो यहाँ पे दर्द सी हो रही है, और मतलब वो जो तीर था, जो चुभा हुआ था अंदर, जिसको छोड़ दिया गया था, वो निकल चुका है। यानी आप अंदाज़ा करें कि नमाज इतनी ज़्यादा खुशू खुजू के साथ पढ़ते थे कि उनको अपनी होश नहीं रहती थी। यानी तीर कब खींचा गया उसकी कोई दर्द उनको महसूस नहीं हुई, उनको कोई एहसास नहीं हुआ उसका। ये है खुशू खुजू, ये है नमाज की एक आइडियल शक्ल आपको मैं कहूँगा। क्योंकि नमाज में हम जब, मैंने फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि जब हम नियत करके हाथ बांधते हैं तो हम इस दुनिया से कट जाते हैं। हमें नहीं पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है उस वक्त। हमारा ख्याल बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह नमाज से बाहर, क्योंकि अब हम अल्लाह के दरबार में मौजूद है। अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं,
ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم ان کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں، التجائے سنا رہے ہیں، ہم ان کے بندگی کا اظہار کر رہے ہیں ان کے سامنے، اور جب سلام پھیرے تو اس کے بعد پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سو کوشش کریں اس کو، ایک تو چیز یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس میں خشوع و خضوع اتنا لانے کی کوشش کریں جتنا بھی لا سکتے ہیں۔ یہ اب شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ اس میں پہلی شرط تو یہ کہ آپ ایک ایسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں جہاں آپ کو نہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہو، نہ کسی اور بندے کی آواز آ رہی ہو، آپ ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ پورا فوکس کر کے آپ نماز پڑھیں۔ تو ایسی صورت میں مجھے کبھی امید ہے کہ یہ کافی حد تک یہ چیز آپ دیکھیے گا، آپ کا خشوع و خضوع جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، اور وہ جو نماز آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریے گا کہ آپ کو مزے کچھ اور آئے گا اس کا، وہ آپ پہ طاری ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جب نماز ایک ختم ہوئی دوسری نماز میں گئے، یعنی فجر پڑھی تو اب ظہر پڑھنی ہے، ظہر پڑھی تو اب عصر پڑھنی ہے، اسی طرح آگے جانا ہے۔ تو وہ جو گیپ ہے، گیپ کے بعد پھر نماز ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ابھی میں نے فجر پڑھی، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور سے میں واپس آ گیا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت میں جو آپ سے مخاطب ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ قادر ہے۔ لیکن وہ جو ایک خاص ایک تردد کیا گیا تھا عبادت کا، اس سے میں نکل آیا فجر کے بعد، اب میں نے ظہر میں دوبارہ پیش ہونا ہے، اور یہ چیز مجھے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب میں نے دوبارہ پیش ہونا ہے۔ تو اگر اس پیریڈ کے درمیان، اس گیپ کے درمیان، فجر اور ظہر کے درمیان یا ظہر اور عصر کے درمیان ہر نماز سے پہلے جو گیپ آئے گا، اگر اس دوران مجھ سے کوتاہیاں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسا چہرہ لے کے جاؤں گا؟ اس طرح کیا محسوس کراؤں گا کہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کے پاس جانا ہو، آپ نے اپنے بڑے کے پاس جانا ہو، والد صاحب کے پاس جانا ہو، اور والد صاحب کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا استاد کے پاس جانا، آپ نے استاد کو پتہ ہو کہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے سینئر افسر کے پاس جانا ہے، تو آپ کے سینئر کو پتہ ہو، وہ دیکھ رہا ہو آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ تو یہ گیپ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دوران اپنے اوپر وہ طاری رکھیں نماز کا اثر، اور اگلی نماز کا ذہن میں رکھیں بھی دوبارہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ان کے دربار میں جانا ہے، تو میں کوئی ایسا کام نہ مجھ سے ہو جائے، ایسی کوئی غلطی، ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے جس میں مجھے شرمندگی ہو۔ اچھا، ایک تو یہ کر لیجئے۔ دوسرا، نماز جو ہم پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں، چونکہ یہ سوائے عرب کنٹریز کے باقی ممالک کے اندر اس کا ترجمہ لوگوں کو نہیں ہوتا، عام طور پر ہوتا، اس کا ترجمہ ضرور یاد کر لیجئے۔ جب ہم عربی بولیں گے تو ہمیں پتہ چلے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ اگر ہمیں ترجمہ آ جائے گا تو ایک دو چیزیں ہوئیں گی اس کی، ایک تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے نماز جو پڑھی ہے ہم نے کیا ایکچولی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو دھیان ادھر ادھر جاتا ہے نا، خشوع خضوع ہو سب ہو پاتا، نماز میں مخل ہو جاتے ہیں، باتیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ باتیں پھر آپ کو یاد نہیں آئے گی، جو باتیں پڑھ رہے ہیں یا ساتھ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں بعد میں، اور اس کا اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر اس دوران آپ کوئی اور بات آپ کو، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے اب کوئی بات یاد نہیں آ رہی کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر نماز جو ہے اس کے اندر اگر ہم اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس دوران ہمیں کوئی اور خیال ہمارے ذہن کے اندر نہیں آئے گا۔ تو ایک تو یہ کیجیے، تو مجھے امید ہے کہ یہ پھر نماز اس طرح کی نماز جو ہے، لیکن ابھی یہ صورتحال ہے کہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں بہت ساری، پانچوں وقت کے نمازی ہیں، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، میڈیوکر ایج کے لوگ جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ ہم دھوکہ دہی میں شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ہم بددیانتی شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ہم جرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ہم دل آزاری شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی، دوبارہ ہم رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ہم قطع تلقی شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دوبارہ ہمارے اندر جو وہ ایک انا بنی ہوئی ہے کہ بدلہ لینا ہے یا اس طرح کی چیز ہے، وہ دوبارہ ہمارے اندر قائم رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز ایک تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، دوسرا اس کی فلاسفی اور اس کی روح کو ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیوں فرض ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ سے ملاقات ہے، اور خشوع کے ساتھ جب ہم کریں گے، اور ظاہر بات ہے پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی آہستہ آہستہ، دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، جب ہم سٹارٹ کریں گے آہستہ آہستہ اس کا اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہم لیتے ہیں، قرآن مجید کی بڑی تلاوت ہوتی ہے، مساجد کے اندر بھی ہوتی ہے، گھروں کے اندر بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو زبانی آیات یاد ہے، بڑی بڑی سورہ یاد ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پتہ ہوتا،
ترجمہ نہیں بتانا. تو قرآن پاک کو ہم ترجمہ سے پڑھنا شروع کر دیں. بے شک روز تھوڑا پڑھیں لیکن اس کا ترجمہ پڑھیں, ہو سکے تو تفسیر میں بھی چلے جائیں اس کے. اس سے کیا ہوگا, ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, ان کے احکامات. جو کہتے ہیں نا, میں کہتا رہتا ہوں نا کہ اللہ کی مانے. مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانے. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانے, جو ایمان لے آئے وہ مسلمان ہو گیا. جو اللہ کی مانے وہ مومن ہو گیا, کیونکہ وہ متقی مسلمان ہو گیا, متقی پرہیزگار ہو گیا. تو جب ہم اس کا ترجمہ کر کے ہمیں پتہ چلے گا قرآن پاک اس وقت کیا کہہ رہا ہے. رب تعالیٰ اللہ کا کلام دیکھے نا, اس کو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یقیناً میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, یاد آنا شروع ہو جائے گا, یاد رہنا شروع ہو جائے گا. اب آیت الکرسی دن میں پتہ ہی میں کئی بار پڑھتا ہوں گا, آپ لوگ کئی بار پڑھتے ہوں گے. اب اس میں کیا کہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. اگر ترجمے کے ساتھ ہمیں یاد کیا ہے تو اگر پھر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا کیا فرمایا, تو وہ پھر ہمیں یاد رہے گا. جب ایک چیز سمجھ آ جائے نا ساتھ تو پھر یاد بھی رہ جاتی ہے. تو جب یاد رہ جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح حج ہے, جتنی بات ہے حج کے اندر بھی جو اس کی پرپز ہے اس کا کیا ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کم از کم ایک بار اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, اس کے گھر جانا ہے, نبی پاک کے روضہ مبارک پہ جانا ہے, حج کرنا ہے. اور ہم نے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے, آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کرنا ہے وہاں پہ, اور پھر اللہ سے التجا کرنی ہے کہ ہمیں ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں اپنے اس عہد پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ کہا گیا ہے کہ جب آدمی حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے حج کے بعد جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے, معصوم, کوئی گناہ نہیں, سب گناہ جھڑ گئے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں, ہم وہاں جا کے فارمیلٹی کر رہے ہوتے ایک طرح سے نا, وہاں پہ ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں بیٹھے ہیں گپ لگا رہے ہیں, کاروبار کی بات ہو رہی ہے, فلاں چیز کا ریٹ چڑھ گیا ہے. مجھے حج کرنے کا اتفاق ہوا 2015 میں, کچھ میرے ساتھ بزنس مین تھے کافی, تو میں اکثر سنتا تھا کہ وہ مختلف چیزیں جو جس فیلڈ کے وہ تھے وہ اس کا ڈسکس ہو رہا تھا. پھر فون پہ باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ حج تو انہوں نے کر لیا اور ظاہر اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے, لیکن اس کا صحیح جو اثر ہونا ہے جو بعد میں ایک کسی زمانے میں لوگ حج کر کے آتے تھے نا, اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ دیتے تھے, اور پھر کیا ہوتا تھا, پھر اہل محلہ, اہل گاؤں والے, اس قصبے والے, ان میں مشہور ہو جاتے تھے حاجی امتیاز حسین, حاجی عبد الرحمان, حاجی بشیر احمد, ٹھیک ہے, اس طرح مشہور ہو جاتے. پھر کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو کہتے حاجی صاحب کو بلاؤ جی. تھانے میں مسئلہ گیا ہے تو پولیس والے بلا لیتے تھے, کہتے حاجی صاحب کو بلاؤ جی, یا حاجی صاحب ساتھ گئے ہیں تو تھانے دار صاحب نے کہہ دیا, ایس ایچ او صاحب نے کہہ دیا کہ جی حاجی صاحب آپ بیٹھے ہیں تو آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا ان کے اوپر یقین ہوتا تھا کہ یہ بندہ حج کر کے آیا ہے, اس گھر سے ہو کے آیا ہے, جو کرے گا انصاف کرے گا, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کا حج ہم کر کے آئے, سارا کچھ یہاں بھول کے جائیں, وہاں پہ خالص طرح ہم حج کریں اور خالص طرح ہم دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے, اور پھر اس کے بعد جب واپس آئیں تو یہ عہد کر کے آئیں کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے, اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, تو ساتھ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں نا, ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں, اخباروں میں دیا جا رہا ہے مشہوری. تو یہ کیا کمرشلزم آ گیا نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو بتا دوں, اگر تو آپ ایک آدھ تصویر بنا رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی تقلید کریں, لیکن اگر آپ فیس بک پہ لگا رہے ہیں, آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں, لنکڈ پہ لگا رہے ہیں, ٹویٹر پہ لگا رہے ہیں, یہ شو کر رہے ہیں جی میں نے بڑا کام کیا, میں نے آج 500 بندے کو کھانا کھلایا, تو کوئی فائدہ نہیں. کھانا تو انہوں نے کھا لیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو اجر آپ کو ملنا تھا وہ نہیں ملا اتنا. پھر اگر کسی کو عید دے دی ہے, کچھ اور دے دی ہے, تو بیٹھ بیٹھے کہیں گے جی میں گیا, میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا, میں نے اس کو 500 دیا, ضائع, سب ضائع ہو گیا. کہتے جو احسان جتلاتا ہے اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. احسان کریں تو جتلائیں نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک صدقات, میں اب اگر آپ اس فارمولے کے تحت صدقات دیں گے, کسی کی مدد کریں گے تاکہ اس کی عزت نفس بھی جو ہے متاثر نہ ہو اور ہرٹ نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے
किसी को पता भी ना चले, और अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं ना, अल्लाह के राह पे कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह को पता चलना चाहिए ना, तो अल्लाह को तो पता ही है, वो तो आप सोए हुए हैं तब भी आप क्या कर रहे हैं तभी अल्लाह को पता है उसका, तो इसलिए उसका भी असर फिर होगा, तभी उसका असर नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप ये सोचें कि दिन में हमने क्या कुछ किया, किसी की दिल आज़ारी की, किसी के साथ ज़्यादती की, किसी के साथ किसी से बदला लिया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं छोटा सा गुनाह कर देते हैं हम, किसी का नाम रख दिया उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, निक नेम रख दिया, नापसंदीदा नाम जैसा जो वो खुद पसंद ना करे, इससे भी उसकी दिल आज़ारी होगी, पता चलेगा। तो मेरा मकसद कहने का कि ये वजूहात हैं कि हमारा अमल जो है वो डिफरेंट है, और इबादत करने के बाद जो हमारे अमल के ऊपर उसके असरात मुरतब नहीं। थोड़े से इल्म की वजह से मैंने जो आपके साथ ये रिक्वेस्ट की हैं और आपसे इल्तिजा की है कि इस पर अमल करिए, तो आई एम श्योर इंशाअल्लाह ताला इसका अल्लाह ताला पॉजिटिव आपके ऊपर असरात डालेंगे, और आप देखिएगा कि जब आप शुरू हो जाएंगे, जो सो मुझे देख रहे हैं, तो आपकी देखा देखी बाकी लोग भी शुरू हो जाएंगे, आप एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा, एक शख्स एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है, एक सोसाइटी के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर, एक घर के अंदर। एक शख्स जो है जब एक अपने आप को संवारता है और अपने आप को अल्लाह के कहे के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है कि अल्लाह जो कहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, नबी पाक की अहादीस के मुताबिक, सुन्ना के मुताबिक, उनकी जो नबी पाक की सीरत पढ़े, उनकी वो ज़िंदगी में क्या करते थे उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर क्या होता है, फिर उससे लोग इम्प्रेस होते हैं और वो इन्फ्लुएंस करता लोगों को। उसके बाद उसके असरात बाकी लोगों पे मुरतब होना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर एक टीम बन जाती है, एक पूरी टीम बन जाती है, और वो बढ़ते बढ़ते पूरी सोसाइटी जो है, पूरा शहर जो है, पूरा मुल्क जो है, वो उस रंग में रंगा जाता है। तो वो मिसाल बने आप, ये अपनी दुआ में याद रखिए, फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।